میگه چون زهرا شده، هر کی صورتم رو دیده میگه چون زهرا شده. صورت مادر تو آخه مگه چطور شده؟ صورت مادر تو آخه مگه چطور شده؟ بابا جون داداش علی را به کجا بردی بابا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، شب ہفتم ماہ محرم کی یہ مجلس، اس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آج کی یہ شب منسوب ہے اس شخصیت سے کہ جو میدان کربلا میں کئی اماموں کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہے، کہ جس کا نام قاسم بن حسن ہے. ایک طرف مولا کائنات کی وراثت مولا قاسم کے پاس ہے، وہیں دوسری طرف مولا امام حسن کی وراثت کی بھی ذمہ داری آپ ہی سنبھالے ہوئے ہیں. اور امام حسین کے چونکہ بھائی کے بیٹے ہیں، لہٰذا چچا سے بھی آپ کو کافی حد تک وہ فوائد پہنچے ہیں جو ایک امام سے ایک امتی کو پہنچنے چاہیے. کربلا کا ہر کردار، ہر کیریکٹر قیامت تک کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے. پچھلے 1400 برس سے یہ مجالس صرف اسی لیے برپا کی جاتی ہیں تاکہ یاد حسین برقرار رہے اور پھر کوئی ایسا دور نہ آئے کہ زمانے کے حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس عزاداری کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا اس عزاداری نے دنیا سے ظلم کو ختم کر دیا؟ کیا 14 صدیوں سے آپ کے رونے کی وجہ سے پوری دنیا امام حسین کی شیدائی ہو گئی؟ کیا آج یزید کو کوئی برا کہنے والا موجود نہیں ہے؟ اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اس عزاداری کا فائدہ ہے. اور اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے اس عزا سے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل کی مجلس میں نے بتایا تھا کہ صرف اس عزاداری کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ اپنے زمانے کے امام کی مدد ہو، بلکہ اس عزا کے ذریعے ہم ایک ایسی نسل کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جو اگر آج سے 50 برس بعد، حالانکہ دعا ہم سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہر روز ہر نماز میں دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت کو اٹھائیں اور انشاءاللہ غیبت تمام ہو اور ظہور کے ذریعے ہم سب آپ کا چہرہ انور دیکھیں. دعا ہے ہماری، لیکن صرف دعا کافی نہیں ہے. پروردگار حکیم ہے، اس کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، وہ کوئی کام بیہودہ نہیں کرتا. وہ جو بھی کرتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے.
اپنی حکمت سے کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ تو بہت سے موانع ہیں ابھی کہ جو امام علی مقام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں، اپنے کو بھی آمادہ کرنا ہے اور ایک نسل کو بھی آمادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو پھر ایک زمانہ آئے گا کہ جب پروردگار یہ چاہے کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے اور ظلم کا خاتمہ ہو اور وہ اپنی حجت کو بھیجے، تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو اس سے پہلے 11 کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ ائمہ معصومین کی آپ تاریخ اٹھائیں گے تو ایک مظلومانہ تاریخ ہے۔ ہر دور میں جس امام نے اپنی امامت کا اعلان کیا اس کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، اس کے کچھ وظائف تھے، اس نے ان کو انجام دیا، لیکن سامنے موجود افراد جو اس کے دشمن بھی ہیں اور بعض اوقات اپنے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اس امام کا ساتھ ویسے نہیں دیا جو ساتھ دینے کا حق تھا۔ بہت سے سوالات ہیں تاریخ کے آئینے میں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف امام حسین کا نام لے لینا کافی ہو، اگر صرف فرش عزا بچھا لینا کافی ہو، اگر صرف یہ کہنا کافی ہو کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اگر یہ کافی ہوتا تو ہمیں تاریخ کربلا میں پھر کسی امام کو اور شہید ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں پڑتا۔ امام ہفتم کے دور میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کے دور میں حکومت نے جس طرح سے آپ کے ساتھ دشمنی روا رکھی، جس طرح سے آپ کے اوپر ظلم ہوا، جس طرح سے آپ کے اوپر تشدد ہوا، جس طرح سے آپ کی عمر کا ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزر گیا، اس طرح سے آپ دوسرے ائمہ کے یہاں بھی دیکھیں گے کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور لگی ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم کی نہ صرف یہ کہ زندگی بلکہ آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے جنازے کو پل بغداد پر رکھا گیا اور 3 دن تک یہ جنازہ ان کا انتظار کرتا رہا کہ وہ آئیں اور اپنے شانوں پر اس جنازے کو اٹھائیں۔ میں نے یہ حساس جملہ اس لیے کہا ہے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں تاریخ کے اوراق کو الٹ کر، جب بغداد کے پل پر امام موسیٰ کاظم کا جنازہ تھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ بغداد میں ایک بھی ایسا نہ ہو جس کا عقیدہ امامت والا عقیدہ ہو؟ کیا بغداد کے اس شہر میں اس وقت وہ افراد موجود نہیں ہوں گے جو امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام جانتے ہوں گے؟ کیا وہ افراد موجود نہیں تھے جو عقیدہ امامت کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا وہ افراد موجود نہیں تھے جو امام سے محبت بھی کرتے ہوں گے، ان کے آباء و اجداد سے محبت بھی کرتے ہوں گے؟ کیا شہر بغداد میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو امامت کے اوپر اپنے آپ کو فدا نہ کرنا چاہے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، ہر شہر کے اندر بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں۔ بغداد کے اندر بھی اس دور میں وہ افراد موجود تھے جن کا عقیدہ امامت والا عقیدہ تھا، جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام پر فدا کرنے کے لیے شاید ہر جمعہ زیارت وارثہ میں یہ کہتے ہوں، روحی لکم الفدا، جسمی لکم الفدا، میرا جسم آپ پر فدا ہو جائے، میری روح آپ پر فدا ہو جائے۔ اگر شہر بغداد میں ایسے لوگ موجود تھے جو ہر شب جمعہ یہ زیارت پڑھتے تھے کہ مولا حسین میں آپ کے اوپر فدا ہو جاؤں، تو پھر سوال ہوگا کہ جو یہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ میں حسین پر فدا ہو جاؤں، وہ اس وقت کہاں تھے جب امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھا ہوا تھا؟ آخر کیوں اپنے آپ کو امام موسیٰ کاظم کے لیے انہوں نے فدا نہیں کیا؟ آخر کیوں امام علیہ السلام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا؟ یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہر امام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں کچھ نام نہاد چاہنے والے موجود ہیں، مگر امامت کو وہ فائدہ حاصل ہوتے ہوئے نہیں نظر آتا جو ان سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ لہذا تاریخ کے اوراق کو الٹتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے آمادہ کریں کہ کل خدا نہ خواستہ ہمارے ایمان کا اگر امتحان ہو، ہماری شیعت کا اگر امتحان ہو، ہمارے اسلام کا اگر امتحان ہو، ہمارے تقوی کا اگر امتحان ہو، اور پھر ہمارے زمانے کا امام خدا نہ خواستہ ظلم کا نشان بننے لگے، تو ہم پچھلی تاریخوں کی طرح اپنے آپ کو گھروں میں نہ چھپائے رہیں بلکہ گھروں سے نکلیں اور اپنے زمانے کے امام کی مدد کریں۔ لہٰذا ان مجالس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس غم اور غصے کو برقرار رکھا جائے، ان مظالم کو یاد کیا جائے جو ایک دور میں امام حسین کے اوپر ڈھائے گئے، اور یہ غصہ اور یہ غم ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے اور ایک جذبہ لے کر یہاں سے اٹھیں کہ اب ہمارے زمانے کا حسین اکیلا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ ذمہ داری صرف ہمارے اوپر نہیں ہے،
کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے بارے میں ایسا خیال کریں اور اس ذمہ داری کو سمجھیں، بلکہ ہر دور میں رہنے والے افراد پر یہ واجب ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں بھی اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا رکھیں، کیونکہ یہ زمانہ کبھی بھی امامت سے خالی نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام کے بعد سے لے کر 250 برس تک یہ ائمہ آتے رہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام موجود ضرور تھا۔ حالات چاہیں جیسے ہوں، زمانہ چاہیں جیسا ہو، شرائط چاہیں جیسے ہوں، حکومت چاہیں جیسی ہو، ظلم جتنا بھی ہو، کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ پروردگار نے اس زمانے کو امامت سے خالی رکھا ہو۔ چاہے مولائے کائنات کا دور ہو کہ جہاں تمام مسلمانوں میں منافقت نظر آتی ہو، وہاں بھی امامت علی کی صورت میں موجود ہے، اور چاہے مولا حسن کے دور میں بے وفائی نظر آتی ہو، وہاں بھی بہرحال امام حسن کی امامت لوگوں نے دیکھی ہے۔ چاہے امام حسین کے دور میں ظلم اور تشدد ہو، بربریت ہو، وہاں بھی امام کی حیثیت سے امام حسین موجود ہیں، اور چاہے آج کے زمانے میں غیبت کا دور ہو، امام ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو، مگر امام موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زمانہ اتنا خراب ہے، لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، امام کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر پروردگار اس امامت کو برقرار کیوں رکھتا ہے؟ کیوں آخر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے جبکہ لوگ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے؟ آخر کیوں ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے جبکہ لوگ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے؟ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس بات کو واضح کروں گا، اور حضرت قاسم کی حیثیت سے اور ان کی سیرت کے آئینے میں ہم کو اپنی ذمہ داری کو سمجھایا جائے گا۔ میں خود اپنی ذمہ داری سمجھوں، ایک علم اٹھانے والا اپنی ذمہ داری سمجھے، ایک تابوت سجانے والا اپنی ذمہ داری سمجھے، مجلس برپا کرنے والا اپنی ذمہ داری سمجھے، اور مجلس میں آنے والا اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اگر یہ ذمہ داری سمجھ لی تو ہمارا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، اور یہ ماہ محرم شاید ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سب سے بہترین محرم ثابت ہو۔ مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد و عالم۔ زمانہ خراب ہے، لوگ بے وفا ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اس کے باوجود بھی امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر امام نہ ہو تو خرابی کیا آئے گی؟ میں ایک سادی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ برابر کے بھائیوں کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں امام کا ہونا کیوں ضروری ہے ہر دور میں، چاہے جیسا زمانہ ہو، چاہے جو بھی ماحول ہو، امام کا ہونا لازم کیوں ہے؟ میں پورے برس ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں مجالس خطاب کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں مجالس کے لیے، ایصال ثواب کی مجالس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے دیہاتوں میں جاتا ہوں کہ جہاں مسجدیں تو ہیں مگر نماز جماعت نہیں ہوتی۔ بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ 2 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، 5 گھر ہیں، مسجد تو ہے، لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر فرادہ نماز ہوتی ہے۔ لہذا ایک موقع پر ایک شہر میں پہنچا، اور جو مجلس تھی وہ 11 بجے شروع ہوئی اور 12 بجے مجلس تمام ہو گئی۔ اذان کا وقت تھا 12:10 پر۔ ابھی میں ممبر سے اترا تھا کہ اس گاؤں کے، اس دیہات کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، بولے مولانا ہمارے یہاں مسجد تو ہے، ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر کوئی مستقل امام جماعت نہیں ہے، آج اتفاق سے آپ یہاں موجود ہیں اور 12:10 پر اذان ہونے والی ہے، 12 بج چکا ہے، آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، آپ ایسا کریں اپنے کپڑے چینج کریں اور مسجد میں آ جائیں، کم از کم آج ہی ہم نماز جماعت کو پڑھنے کے ثواب بہت زیادہ ہو جائے۔ نماز جماعت کا ثواب کتنا زیادہ یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک امام ہو اور ایک ماموم ہو، صرف 2 لوگ ہوں اور ان 2 لوگوں کی جماعت ہو جائے تو 1 رکعت کا ثواب ہو جاتا ہے 10 گنا، اور جیسے جیسے یہ لوگ بڑھتے رہیں گے 10 گنا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ روایات میں آیا کہ اگر 10 لوگ جمع ہو جائیں اور نماز جماعت ہو جائے تو پھر ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ملک اس کو لکھ نہیں پاتا، یعنی اس کو گنتی میں شمار نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی موقع پر بیان کیا تھا کہ وہ جو ملک آتا ہے جس کے ہاتھوں میں 1000 انگلیاں ہوتی ہیں، 1000 بند ہوتے ہیں، وہ بھی صلوات کا ثواب نہیں لکھ پاتا۔ اسی طرح سے جب جماعت میں 10 سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو معصومین فرماتے ہیں اتنا ثواب ہے کہ ملک اس کو لکھ نہیں پاتا۔ مجلس تمام ہوئی، تقاضا کیا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی ثواب حاصل ہو جائے گا، یہاں پر نماز جماعت ہو جائے گی۔ میں نے کپڑے بدلے، مسجد میں وضو خانے میں پہنچا، وضو کی تجدید کی، دوبارہ امامے کو سر پہ رکھا، گلدستہ اذان پر اذان دینے والا پہنچا، اذان تمام ہوئی، اقامت کہنے والے نے اقامت کہی۔ حالانکہ مستحب یہ ہے کہ جو نماز پڑھائے وہی اقامت کہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں یہ چلن نہیں ہے، اقامت کوئی کہتا ہے اور نماز کوئی اور پڑھاتا ہے۔ حرج کوئی نہیں ہے، گناہ کوئی نہیں ہے، ثواب ملے گا، مگر زیادہ ثواب یہی ہے کہ جو نماز پڑھائے وہ خود اقامت کہے۔ خیر، میں پہنچا مصلی کے اوپر اور ابھی اقامت ختم ہوئی تھی تو مجھے نیت کرنی تھی، لیکن میں نے بجائے اس کے کہ نیت کروں اپنے چہرے کو ادھر موڑا
जिधर मोमिनीन खड़े हुए थे, यानी मुझे सजदा करना है इस तरफ, और मैंने अपने चेहरे को मोड़ा हाज़रीन की तरफ और कहा कि साहब ऐसा है कि नमाज होने जा रही है, नमाज जमात है, सबको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक मसला हमारे और आपके दरमियान है। आप सब परेशान है कि साहब ये कौन सा मसला पेश आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि मजलिस के पैसे के साथ साथ नमाज के भी पैसे देने पड़ जाएं। कौन सा मसला है, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा देखिए नमाज तो होगी, मगर चूंकि नमाज है ज़ोहर की, नमाज है असर की, ये नमाज है 4 रकती, और 4 रकती नमाज का हुक्म ये है कि जो घर वाला है वो पूरी पढ़ेगा, जो बाहर वाला है वो आधी पढ़ेगा। आपकी नमाज कामिल है, मेरी नमाज कसर है, लिहाजा मसला ये है कि जब 2 रकत मेरी तमाम हो जाएंगी, जब मैं सलाम पढ़ लूँगा तो आप सलाम नहीं पढ़ेंगे, आप वहीं से बेहौलिल्लाह कहते हुए खड़े होंगे, 2 रकत आपको फरादा पढ़नी होगी। 2 रकत जमात की नीयत है आपकी, और जैसे ही तीसरी शुरू होगी जहन में वहीं से आप ख्याल करेंगे कि अब तक जो जमात हो रही थी अब मैं ये नमाज फरादा पढ़ रहा हूँ। मैंने ये बयान करना शुरू किया तो जैसे आपको लग रहा है कि ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, तो आवाज़ें आने लगी, मौलाना आप परेशान ना हो, ये छोटे छोटे मसले हमें मालूम हैं, आप सलाम पढ़ेंगे हम खड़े हो जाएंगे। मैं मुतमईन हुआ कि सबको मसला मालूम है, मैंने नियत की, मेरे साथ सबने नियत की, मैंने सूरा पढ़ना शुरू किया, सब साथ में क़याम किए हुए हैं, मैंने रुकू के लिए सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा, सब मेरे साथ रुकू में गए, मैं रुकू से उठा, सब मेरे साथ उठे, मैं सजदे में गया, सब मेरे साथ सजदे में गए, मैं 2 सजदों के दरमियान बैठकर अपने गुनाहों की तौबा करने लगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, साथ में कहने वालों ने भी कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। दूसरा सजदा साथ में हुआ, मैंने बेहौलिल्लाह कहा, सब मेरे साथ उठे, मैंने कुनूत पढ़ा, सब ने साथ में कुनूत पढ़ा, रुकू में गया, सब साथ में थे, तशहुद पढ़ा, सब साथ में थे, तशहुद तक जो सारी हरकतें इमाम कर रहा था वही हरकतें मामूम कर रहे थे। यानी जब मैं क़याम में हूँ तो साथ में नमाज पढ़ने वाले क़याम में थे, जब मैं रुकू में था साथ में नमाज पढ़ने वाले रुकू में थे, मगर जैसे ही मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिनकी नमाज कामिल थी वो अपने मकाम से बुलंद हुए, और ऐसे बुलंद हुए कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाना शुरू हुई। मुझे कुछ आवाज़ें सुनी तो मैंने देखा कि आखिर सोचा ये कौन सा हैजान हो गया, ये कौन सी बेचैनी पैदा हो गई। तस्बीह ख़त्म करने के बाद मैंने चाहा कि दरियाफ्त करूं ये शोर किस चीज़ का है, ये हरकतें कैसी हो रही हैं। अब जो पलटा तो मैंने देखा कि जितने भी अफराद नमाज पढ़ने वाले थे उनमें एक अजीब इत्तफाक हो गया है। हालत यह है कि अब तीसरी चौथी रकत में कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई जिक्र में है, कोई तशहुद में है, कोई सलाम में है। मैं परेशान, सबकी नमाज तमाम हुई। मैंने कहा ये बताओ आखिर ये कौन सा तरीका है, जब तक मैं नमाज पढ़ा रहा था मेरे साथ क़याम कर रहे थे, मेरे साथ रुकू कर रहे थे, मेरे साथ सजदा कर रहे थे, मेरे साथ तशहुद हो रहा था, मगर इधर मैंने सलाम पढ़ा, फिर ये क्या हो गया, एक क़याम में है, दूसरा रुकू में है, तीसरा सजदे में है। बोले मौलाना आपको मालूम नहीं है, जब तक आपकी इमामत बरकरार थी हमारे अंदर नज़्म पाया जाता था, हमारे अंदर नज़्म पाया जाता था। इधर आपकी इमामत ख़त्म हुई, हमारा नज़्म ख़त्म हो गया, हम मुनज़्ज़म न रह गए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर मेरे जैसा गुनहगार इमाम भी 2 रकत की नमाज के लिए अपनी इमामत से हाथ हटा दे तो उम्मत का नज़्म खतरे में पड़ जाता है। इमाम का होना इसलिए ज़रूरी है कि सूरज को वक्त पे निकलना है, चांद को वक्त पे डूबना है, सितारों को वक्त पे जगमगाना है, इंसानों को वक्त पे पैदा होना है। अगर इमाम नहीं होगा निज़ाम खराब होगा, कायनात तबाह हो जाएगी। सलवात भेजें बर मोहम्मद या अल्लाह मोहम्मद। अगर 2 रकत की नमाज के लिए मेरे जैसा गुनहगार इंसान इमामत से दस्तबरदार हो जाए तो फिर उम्मत के अंदर खलफशार पैदा हो जाता है, नमाजों के अंदर बदएहतमामी हो जाती है, बदएहतियाती हो जाती है, बद इंतज़ामी हो जाती है। अगर इमाम नहीं है तो 14 सदियों से ये कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है। सूरज 14 सदी से जिस तारीख पर जिस वक्त निकल रहा था आज भी उसी वक्त निकल रहा है। नमाज की टाइमिंग आप देखते हैं ना कि फजर कब होगी, ज़वाल कब होगा, गुरूब कब होगा, मगरिब का वक्त कब आएगा। आज तक ये हुआ कि सूरज की जब मर्जी आए निकल आए, चांद की जब मर्जी आए निकल आए, कहा नहीं हुआ।
ہاں ہوا ہے، اس لیے کہ جو ناظم ہوتا ہے، کاش متوجہ ہوں آپ، جن کے ہاتھوں میں انتظام ہوتا ہے اسے یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بدل دے، وہ چیزوں کو بدل دے۔ دلیل دوں میں آپ کے سامنے، دیکھیں ہمارے یہاں مجالس کے علاوہ محافل بھی ہوتی ہیں، مقاصدے بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بڑا مقاصدہ ہوتا ہے، الگ الگ شاعر آتے ہیں الگ الگ شہروں سے، یہ جتنے بھی شاعر آتے ہیں پوسٹر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نظم دینے کے لیے ایک ناظم ہوتا ہے، ایک اینکر ہوتا ہے۔ کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان شعراء میں نظم برقرار رہے، جس کو پہلے بلانا ہے پہلے بلائے، جس کو بعد میں بلانا ہے وہ بعد میں بلائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بانی محفل یا بانی مقاصدہ ایک فہرست اس کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب نظام یہ ہے، ترتیب یہ ہے، ایسے آپ کو شاعر کو بلانا ہے، ایسے شاعر کو آپ کو روکنا ہے۔ مگر مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ جب کسی بانی محفل نے یہ فہرست ناظم کے حوالے کی ہو تو اس سے یہ کہا ہو کہ جیسی فہرست دے رہا ہوں تمہیں اسی کو فالو کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے؟ کوئی بانی محفل نہیں کرتا، بلکہ ناظم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ سامنے والے نے یہ ترتیب تو دی ہے مگر ماحول کے اعتبار سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جس کو یہ بعد میں پڑھوانے کو کہہ رہا ہے اس کو میں پہلے پڑھوا سکتا ہوں، جس کو پہلے پڑھوانے کو کہہ رہا ہے اس کو بعد میں پڑھوا سکتا ہوں۔ آج تک کسی نے ناظم کے اس اختیار پر شک نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا کہ تم نے اپنی مرضی کیسے چلائی، اس لیے کہ نظام ان کے ہاتھوں میں ہے، کچھ دیر کے لیے نظام ان کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا یہ اختیار ہے۔ بس پروردگار نے بھی جن کے ذریعے اس نظام کو باقی رکھا ہے، جن کے ذریعے اس نظام کو چلایا ہے، ان کو اتنا اختیار دیا کہ میں تو یہ نظام بناؤں گا کہ سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ڈوبے گا، مگر ناظم تم ہو، لہذا اگر ضرورت محسوس ہو تو اشارہ کرنا، سورج مغرب سے بھی نکل کر آئے گا۔ ہم نے یہ قانون بنایا ہے، ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ ستارے آسمان پر جگمگائیں گے، مگر تمہیں یہ اختیار ہے کہ ضرورت محسوس ہو تو ان ستاروں کو اپنی ڈیوڑھی پر بلوانا ہے۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ اسے جو امام کائنات ہے، جو دار مدار خلقت کائنات ہے، جو ہر دور میں محور ہے، جس کے ذریعے سے پروردگار کہتا ہے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے توحید کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ مرکزیت جس میں پائی جاتی ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ امام کی حیثیت اتنی بڑی ہے، امام کا مقام اتنا بڑا ہے، تو پھر پروردگار یہ کیسے قبول کرے گا کہ اتنا بڑا مقام تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے کہ جس کو چاہو اپنا امام بنا لو اور اللہ کی کائنات کو وہ چلائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا بڑا مقام ہو اور کون چلائے گا؟ یہ اختیار اللہ کا نہ ہو بلکہ لوگوں کو دے دیا جائے۔ یہی ہم نے دیکھا ہے نا، امامت کے باب میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب امام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے۔ کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی فقہ مانتا ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو اس کا، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ کہتا ہے امام کا ہونا ضروری ہے۔ میں ہر روز اس حدیث کو دوہرا رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا تھا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہوگا، کسی نے انکار نہیں کیا کہ امام نہیں ہوگا، سب مانتے ہیں امام ہوگا۔ جھگڑا کہاں سے ہوا؟ ایک طرف وہ افراد نظر آئے کہ انہوں نے کہا امام تو ہوگا مگر ہم بنائیں گے اپنے لیے اپنا امام، کون ہوگا امام یہ ہم طے کریں گے، اور دوسری طرف وہ عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام تو ہوگا مگر جو یہ قانون بنا رہا ہے کہ امام ہوگا وہی یہ بھی طے کرے گا کہ امام کس کو بنایا جائے۔ صرف یہ اختلاف ہے، بقیہ امام کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف 14 صدی سے جاری ہے۔ دونوں طرف کے افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو اپنی مرضی سے امام بناتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ 14 صدیوں سے بحثیں جاری ہیں، ہم اپنی دلیلیں دے رہے ہیں اور اپنوں میں سے امام بنانے والے لوگ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر تمام مسلمانوں نے کچھ نہ کیا ہوتا، صرف قرآن کریم کو محور بنا لیا ہوتا اور اس قرآن کے سب سے بڑے سورے کو پڑھ لیا ہوتا، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ سب سے بڑے سورے کا نام ہے سورہ بقرہ۔ 2 آیتیں ہیں جو قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں کہ امام کسے ہونا چاہیے۔ پہلی آیت کا نمبر ہے 30، جس میں پروردگار کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ایک آیت کا نمبر ہے
124 جہاں پروردگار کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ دو آیتیں آج ہی آپ اپنے گھر میں جائیں اور ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیں۔ پہلی آیت کا نمبر 30، دوسری آیت کا نمبر 124۔ اللہ ایک طرف خلافت کو پیش کر رہا ہے اور ایک طرف امامت کو پیش کر رہا ہے، یعنی نگاہ پروردگار میں نہ عقیدہ خلافت غلط ہے نہ عقیدہ امامت غلط ہے، یہ دونوں عقیدے درست ہیں، مگر قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اگر خلیفہ زمین پر بنایا جائے گا تو لوگ اپنے لیے نہیں بنائیں گے، میں بناؤں گا ان کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر جب خلیفہ ہوگا تو ہماری طرف سے قرار دیا جائے گا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، میں بناتا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے امام۔ تو چاہے خلیفہ ہو اور چاہے امام ہو، اگر اللہ بنا کر بھیجے تو خلافت بھی درست ہے، امامت بھی درست ہے، اور اگر ہم بنائیں اپنے لیے تو نہ یہ خلافت درست ہوگی اور نہ امامت درست ہوگی۔ اچھا پروردگار کیوں چاہتا ہے یہ کیوں چاہتا ہے کہ میں بنا کے بھیجوں؟ ہمیں یہ اختیار کیوں نہیں دے دیا کہ کلی امام ہم اپنی مرضی سے کسی کو بنا لیں؟ جانتے ہیں اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے نہیں چاہتا کہ پروردگار کو معلوم ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری قدرت محدود ہے، ہماری نظر محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے۔ چونکہ ہم محدود ہیں لہٰذا اگر ہم کسی کو بنائیں گے تو وہ بھی محدود ہوگا۔ کاش متوجہ ہوں آپ، وہ بھی محدود ہوگا۔ اور اگر امام اس طرح سے محدود ہو جائے کہ ہمارے جیسا ہو تو پھر نظام پروردگار کو چلانے کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا وہ ملاحظہ فرما لیں۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ انسان کی خامی اور خرابی یہ ہے، پروردگار میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ ہم محدود ہیں، اللہ لا محدود ہے۔ ہماری محدودیت کی خرابی کیا ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا کرتے ہیں اور جیسا کرتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور قول ہے کہ انسان کی فکر اس کی شخصیت کو بناتی ہے اور اس کی شخصیت اس کے اعمال کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی میں جو ہوں میرے اعمال میں میری شخصیت نظر آ جائے گی۔ اگر میں گناہگار ہوں، میں جتنے بھی اپنے گناہ چھپاؤں، ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میرے گناہ آشکار ہو جائیں گے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں جتنا بھی چھپانا چاہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جھوٹ آشکار ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم بناؤ گے تو چونکہ تمہارے پاس علم محدود ہے، تمہارے پاس خطائیں اور تمہارے پاس گناہ کرنے کا ہنر پایا جاتا ہے، لہذا جب تم بناؤ گے تو وہ تمہارے جیسا ہوگا، تمہارا خیال تمہارے عمل میں ظاہر ہوگا۔ میں اس کو اور واضح کر دوں برابر کے بھائیوں کے لیے تاکہ بات بالکل آسان ہو جائے۔ آج سے 500 برس پہلے جب ایران میں صفوی حکومت آئی، اس وقت یہاں مغل حکومت تھی، صفوی حکومت آئی، شیعہ حکومت آئی پہلی، تو انہوں نے بہت سے کام کیا، ایران میں بہت کام ہوئے۔ ایک کام یہ ہوا کہ شاہ عباس صفوی مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام امام ہشتم کے حرم پر حاضری دینے کے لیے پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پیغمبر کا یہ بیٹا، پیغمبر کی یہ اولاد ہمارے اس شہر میں ہے، امام معصوم، اس کی قبر ہمارے شہر میں، مگر یہ جو روزہ تھا اس زمانے میں، جو حرم تھا وہ بہت چھوٹا سا حرم تھا، تو جو زیارت کرنے والے افراد آتے تھے وہ پریشان ہوتے تھے۔ شاہ عباس صفوی نے کہا کہ میں پہلا کام یہ کروں گا کہ امام رضا کے روزے کو بڑا کروں گا، اس میں صحن بناؤں گا، اس میں چیزیں رکھوں گا، لوگوں کے رکنے کے لیے کمرے بنائے جائیں گے، دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں رہیں، زیارت کریں اور واپس چلے جائیں۔ لہذا اس نے اعلان کیا کہ امام رضا کے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں وہ حکومت سے اپنا پیسہ لیں، معاوضہ لیں اور اس جگہ کو چھوڑیں، انہیں دوسری جگہ مکان دیا جائے گا۔ امام رضا کے حرم کی توسیع ہونے والی ہے، امام رضا کے حرم کو بڑھایا جانے والا ہے۔ حکومت میں اعلان ہوا، جن کے گھر نزدیک تھے وہ خوش ہو گئے۔ دیکھیں یہ فرق ہے عدالت سے حکومت چلانے میں اور ظلم سے حکومت چلانے میں۔ جب ظلم سے حکومت چلائی جاتی ہے تو مکانوں کو چھینا جاتا ہے، مگر مکان دینے والا ناراض بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ مگر جب عدل سے حکومت چلائی جاتی ہے تو مکان دینے والا پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہو جاتا ہے۔ حکومت کا یہ پیغام سنا کہ مکان خریدے جائیں گے، حکومت مکان لے گی، امام رضا کا حرم بنایا جائے گا، سب نے خوشی خوشی اپنے مکانات کو وقف کیا
اور انعام کے طور پر حکومت سے پیسے اور اس کی قیمت کو حاصل کیا۔ جب یہ ساری زمین خالی ہو گئی، ایک لق و دق صحرا، ایک بڑا سا میدان خالی ہوا تاکہ امام رضا کے حرم کو بنایا جا سکے۔ آج کتنا بڑا حرم ہے، کتنا بڑا حرم ہے۔ آج سے 500 سال پہلے ایسا تو نہیں تھا۔ کس نے کوشش کی؟ شاہ عباس صفوی نے۔ بڑا سا میدان ہوا تو اب یہ ہوا کہ حرم بنایا جائے گا، مگر حرم بنائے کون؟ اتنی بڑی عمارت کون بنائے گا؟ لہٰذا جیسے جب کام بڑا ہو اور لوگوں کی تشخیص نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ حکومت اخباروں میں ایڈ دلواتی ہے۔ لہذا شاہ عباس صفوی نے پورے ایران میں اعلان کروایا کہ مجھے ایک ایسے انجینئر کی ضرورت ہے جو مشہد کے اندر، خراسان کے اندر امام رضا کے حرم کو بڑا سا بنا دے اور بہترین عمارت بنا دے۔ جب یہ پیغام عام ہوا تو ہر شہر میں رہنے والا انجینئر اپنا اپنا ڈیزائن لے کر آتا تھا اور بادشاہ کے سامنے رکھتا تھا، وہ رد کر دیتا تھا۔ اصفہان میں رہنے والا ایک عالم، جو عالم بھی ہے اور مہندس بھی ہے، انجینئر بھی ہے اور قرآن کا علم بھی اس کے پاس ہے، نام کیا ہے؟ شیخ بہائی۔ شیخ بہائی کو معلوم یہ ہوا کہ امام رضا کا حرم بننا ہے، تو اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ کہ میں بھی اصفہان سے مشہد جاؤں گا اور حکومت کے سامنے اپنا ڈیزائن پیش کروں گا۔ پروردگار سے دعا کی کہ معبود مجھے موقع ملے کہ میں امام معصوم کا حرم آمادہ کر دوں۔ چند روز سفر کرنے کے بعد شیخ بہائی اصفہان سے مشہد پہنچے اور جہاں پر دیوان عام لگتا تھا وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کو اجازت ملے بادشاہ سے ملاقات کریں اور اپنے ڈیزائن کو پیش کریں۔ اپنا ڈیزائن لے کر جب پہنچے تو دیکھا ایک طویل لائن لگی ہوئی ہے، ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے، موقع آئے گا تو میں بادشاہ سے ملاقات کروں گا۔ پورا دن ختم ہو گیا، لوگ جاتے ہیں بادشاہ سے ملتے ہیں، واپس آتے ہیں، سب سے آخر میں تھے۔ لہذا شام کے وقت جب ان کا موقع آیا تو دربانوں نے کہا کہ اب تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو شیخ بھائی نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، شاہ عباس سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی اپنا ڈیزائن پیش کروں کہ امام رضا کا حرم کیسا ہونا چاہیے۔ دربانوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، اتنے بڑے بڑے انجینئرز آئے ہیں اور تم آئے ہو اپنا ڈیزائن لے کر؟ نہیں، تم کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ شیخ بہائی تھے تو بہت بڑے عالم، لوگوں کی زبان پر ان کا چرچا تو تھا، لیکن اس دور میں واٹس ایپ نہیں تھا، لہذا کوئی جانتا نہیں تھا کہ شیخ بہائی کون ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا، نام سب جانتے تھے کہ شیخ بہائی کون ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا، اور جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹے قد کے تھے، اور امامہ بھی اس زمانے میں اتنا خوبصورت نہیں ہوتا تھا، مروٹھا ٹائپ کا باندھ لیا جاتا تھا، کپڑا لیا اور سر پہ لپیٹ لیا۔ تو دیکھنے میں دربانوں کو یہ لگا، یہ محسوس ہوا کہ یہ تو ایسے ہی کوئی دیہاتی ہے، ایسے ہی کوئی آ گیا ہے بغیر پڑھے لکھے، صرف بادشاہ سے ملاقات کے لیے بہانہ کر رہا ہے ڈیزائن کا۔ لہذا کہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، سب کو اجازت ہے، تم کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ بھائی مایوس ہوئے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کل پھر کوشش کریں گے۔ رات تمام ہوئی، اگلا دن ہوا، لائن میں لگے ہوئے ہیں، پھر دربانوں نے دیکھا، پھر واپس کر دیا۔ کہتے ہیں 3 دن مسلسل مجھے واپس کیا جانے لگا تو اب میں مایوس ہو گیا۔ تیسرے روز جب میں واپس جانے لگا تو میں نے سوچا کہ اب میں اور کوشش نہیں کرتا، میں چلا جاؤں گا اصفہان، شکایت کی پروردگار سے، پروردگار کی نہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے، عام طور پر ہم پروردگار کی شکایت کرتے ہیں لوگوں سے کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سن ہی نہیں رہا ہے، اتنے دنوں سے یہ مانگ رہے ہیں، اللہ دیتا ہی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکایت کی کس سے جا رہی ہے؟ اگر وہ کچھ حل نکال دے تو اس سے شکایت کرو، اور اگر وہ حل نکال ہی نہیں سکتا تو خدا کی شکایت کر کے فائدہ کیا ہے؟ لہذا خدا کی شکایت نہ کریں، خدا سے شکایت کریں، پروردگار منزل آسان کرے گا۔ سر کو اٹھایا، پروردگارا اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا، چاہتا تھا کہ امام رضا کا حرم بناؤ اور مجھے ملنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے، میرے اندر لیاقت ہے یا نہیں ہے، ظرفیت ہے یا نہیں، وہ تو تب معلوم ہوگا کہ جب میں اپنا ڈیزائن پیش کروں۔ اگر نہیں ہے لیاقت تو میں نہیں بناؤں گا، میں چلا جاؤں گا، ملاقات تو ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے تو دیکھا کہ جس راستے پر جا رہے ہیں ایک بہت بڑا سا میدان تھا، بہت بڑا میدان، اور اس میدان میں کاش متوجہ ہاں، ایک روئی دھنکنے والا، اب یہ لفظ آپ کے ممبئی میں کیسے میں سمجھاؤں مجھے نہیں معلوم ہے، جن کا تعلق یو پی یا بہار سے ہے وہ اس کو بہتر سمجھیں گے، اور ہاں یہ وہ سمجھیں گے جن کا سن کم سے کم میرے جیسا ہوگا، اس لیے کہ اب طریقے بدل چکے ہیں۔ آج یہ ہو گیا ہے جب سردی آتی ہے تو ہم کمبل خرید لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، مگر آج سے 20 برس پہلے، 30 برس پہلے جب سردی کا موسم آتا تھا تو روئی کے لحاف نکالے جاتے تھے، اور جب وہ خراب ہو جاتے تھے تو ان کو دھنکوایا جاتا تھا، ان کو پیٹا جاتا تھا تاکہ وہ روئی آمادہ ہو جائے اور گرمی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا آج جب یہ جا رہے ہیں اللہ کی سے شکایت کرتے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں ایک روئی دھنکنے والا لحاف آمادہ کر رہا ہے، یہ جا کر وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو اس نے ان کو دیکھا،
کہ کیا لحاف بھروانا ہے، کوئی کام ہے تمہیں؟ کہ نہیں 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 یہ کام تو نہیں ہے، مگر تم سے کام ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اصل میں وہ جو روئی بھر رہا تھا، جو روئی صاف کر رہا تھا، وہ حیت کے اعتبار سے، حیولے کے اعتبار سے کافی لہیم شہیم تھا۔ یعنی ان کو جو رد کیا جا رہا تھا کس بنیاد پر؟ کہ تم دیکھنے میں عالم محسوس نہیں ہوتے ہو، تمہارا قد اتنا چھوٹا ہے، تمہارے سر کے اوپر امامہ ٹھیک سے بنا ہوا نہیں ہے، تمہارا لباس اچھا نہیں ہے، تم عالم کیسے ہو سکتے ہو؟ انہوں نے دیکھا کہ اگر جسم و جسمانیت ہی عالم بناتی ہے تو میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ پورے دن انتظار کرتے رہے، شہر کے لحاف بھر چکے، جب غروب کا وقت آیا تو اب اس نے کہا کہ صبح سے انتظار کر رہے ہو، ذرا آپ بتاؤ یہاں کیوں کھڑے ہوئے، پورا دن ختم کر دیا، کیا کام ہے مجھ سے بھلا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم دن بھر میں یہ جو کام کر رہے تھے، دن بھر میں کتنے پیسے تمہیں ملتے ہیں؟ اس نے اس دور میں جو بھی بتایا ہو کہ 100 تومان، 1000 تومان یا 10,000 تومان اتنے پیسے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کرو، تمہیں محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پورے دن میں تمہیں جتنے پیسے ملتے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گا۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہ کل میں تمہیں بادشاہ کے دربار میں لے کر جاؤں گا، میرے ساتھ جانا ہے اور میرے ساتھ واپس آ جانا ہے۔ کہ میں بادشاہ کے دربار میں کیا جا کے کروں گا؟ کہ تم میرے ہمراہ جاؤ گے، تم وہاں زبان نہیں کھولو گے، کوئی بات نہیں کرو گے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں صرف میرے ساتھ جانا ہے۔ اس نے کہا پیسے کتنے ملیں گے؟ کہ دن بھر میں جتنے کماتے ہو اس سے زیادہ دوں گا۔ طے ہو گیا، یہ راضی ہو گیا۔ اگلا دن ہوا، سورج طلوع ہوا۔ یہ خود تاریخ ہے، اس ایران میں آپ کو نظر آئے گا جب آپ امام رضا کے حرم کی تاریخ کو پڑھیں گے، کیسے کیسے اس کو آمادہ کیا۔ شیخ بہائی کہتے ہیں میرے ساتھ یہ داستان ہوئی۔ اگلا دن ہوا، سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بہترین سا امامہ ان کے سر پہ رکھا گیا، بڑی سی قبا اس روئی دھنکنے والے کو پہنائی گئی، ان کی دوش پر عبائے مبارک ڈالی گئی۔ یعنی وہ کہ جس کو شاید علم کا عین بھی معلوم نہ ہو، جس کا امامہ بھی الف سے باندھا جائے، اس کو باقاعدہ عالم بنایا گیا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات ہم صرف لباس کو دیکھ کر فریب کھا جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب امامہ بڑا خوبصورت ہے، ابا قبا بڑی اچھی ہے، لہٰذا یہ عالم ہوں گے، اور فریب کھا جاتے ہیں۔ بہرحال شیخ بہائی نے یہ ہیلا کیا، یہ راستہ نکالا، آ کر کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوئے اپنا ڈیزائن دینے کے لیے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ تم خاموش رہو گے، بات میں کروں گا۔ دربان نے ان کو دیکھا، اتنا بڑا امامہ دیکھا، فرشی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا تو کہا کہ صاحب کس سے ملنا ہے؟ بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے، شیخ بہائی نے کہا جاؤ بادشاہ سے کہہ کے آؤ کہ شیخ بہائی تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا نا نام سب کو معلوم تھا، دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ جیسے ہی درباروں نے شیخ بہائی کا نام سنا، کہتے شیخ بہائی آئے ہیں، دوڑتا ہوا جاتا ہے بادشاہ کے پاس کہ صاحب اصفہان سے اتنا بڑا عالم آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے ان کو انتظار کیوں کروایا، فوراً لے کر آؤ۔ دربان ان کے پاس پہنچا اور کہا چلیے بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا ہے۔ یہ لہیم شہیم شخص اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہوا چلنے لگا، اصلی والے شیخ بہائی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ دربانوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم سے کیا مطلب، 2 دن سے بھگائے جا رہے ہو، پھر ان کے پیچھے لگ گئے، تمہارا بھلا یہاں کیا کام ہے؟ شیخ بہائی کو جانے دو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ان کو جانے دو، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ روئی دھنکنے والے نے دیکھا کہ جو لے جا رہا ہے وہی رک جائے گا، تو اس نے کہا نہیں نہیں، شاگرد ہے، اس کو بھی جانے دو، یہ میرا شاگرد ہے، اس کو بھی جانے دو۔ اب وہ نقلی شیخ بہائی آگے آگے، اصلی شیخ بہائی پیچھے پیچھے۔ بادشاہ نے دیکھا، دونوں کی تکریم کی، اپنے اس مسند کے قریب دونوں کو بٹھایا جہاں خواص بیٹھتے ہیں۔ خیریت و عافیت ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، اور ہوتے ہوتے کچھ مسائل پیش ہونے تھے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عالم آیا ہوا، یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے درمیان کوئی عالم آ جائے، میں تو طالب علم ہوں، کوئی حقیقی عالم آ جائے تو دینی مسائل پوچھے جاتے ہیں، یہ بھی بتا دیجئے، یہ بھی بتا دیجئے، یہ بھی بتا دیجئے۔ بادشاہ نے بہت سے دینی مسائل پوچھنا شروع کیے۔ پہلا سوال پوچھا تو اب جواب کیا دیں، ان کو تو اپنے مسائل معلوم نہیں ہے، بادشاہ کے مسائل کیا حل کریں۔ شیخ بہائی نے کہا تھا زبان نہیں کھولنی ہے، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ وہ کوئی سوال کرے بادشاہ دینی، تو کہنا کہ صاحب یہ سوال تو بڑا چھوٹا ہے، میری شخصیت بہت بڑی ہے، اس کا جواب تو میرا یہ شاگرد دے دے گا، اور سوال وہ کرے گا، جواب میں دے دوں گا۔ طے ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے نماز کے مسائل پوچھے تو انہوں نے کہا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں کہاں تھکوں گا، یہ میرا شاگرد ہے، اس کا امتحان ہو جائے گا، اس سے پوچھیے۔ مسائل حل ہونے لگے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل۔ مسائل کے درمیان میں پروردگار کو اپنی قدرت بھی دکھانی ہے۔ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ شیخ بہائی کو نیچر والی کال آ گئی، اور اب شیخ بہائی کو یہاں سے اٹھ کے جانا ہے۔ جا تو رہے ہیں ضرورت کے تحت، مگر کان میں کہہ کر گئے کہ دیکھو جب تک میں یہاں نہ جاؤں
زبان نہ کھولنا، اگر زبان کھول دی تو تمہاری گردن بھی کاٹی جائے گی اور مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر اس درمیان کوئی سوال ہو تو جو اب تک کہتے آئے ہو وہی کہنا کہ میرا شاگرد جواب دے گا، میں آؤں گا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، میں بولنے ہی والا نہیں، میں زبان ہی نہیں کھولوں گا، جب آپ آئیں گے تبھی مسئلے حل ہوں گے۔ شیخ بہائی جب وہاں پہنچے، بادشاہ نے پھر سوال کیے، کہتے کہ مجھے تھکائیے نہیں، سارے ان سوالوں کا جواب میرا شاگرد دے گا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ شاید ان کا اخلاق بہتر نہیں ہے، یہ مسائل کا جواب دینا نہیں چاہتے۔ اچانک اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دینی مسائل کا جواب نہیں دینا چاہتے، ڈیزائن لے کر آئے ہیں نا آپ، آئیے کم از کم میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں پر امام رضا کا حرم بننا ہے، جہاں پر امام رضا کا حرم بننا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آغاز مجلس سے میرے ساتھ تھے، کیوں پروردگار نے کہا کہ امام کا ہونا تو ضروری ہے، مگر یہ امام کیسا ہوگا، کون بنائے گا، یہ اختیار تمہیں نہیں دوں گا، یہ اختیار اپنے پاس رکھوں گا، اس لیے کہ جب تم بناؤ گے تو تمہارے جیسا ہوگا، جب میں بناؤں گا تو اس کے اندر میرے صفات ہوں گے، کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا سوچتا ہے، جو جیسا سوچتا ہے اس کی گفتار و کردار میں اس کی شخصیت آشکار ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو دکھائیں حرم بنایا کہاں جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی دینی مسئلہ تو ہے نہیں، شیخ بہائی آئیں گے تو آتے رہیں، جا کر میدان دیکھنا ہے دیکھ لیتا ہوں۔ اب لاؤ لشکر چلا، بادشاہ چلے، نقلی شیخ بہائی چلے، لے جا کر وہاں کھڑا کیا جہاں سارے مکانات گرا دیے گئے تھے اور امام رضا کا حرم بننا ہے۔ لق و دق صحرا، ایک بڑا سا میدان۔ بادشاہ نے کہا کہ شیخ بھائی دیکھ رہے ہو یہ کتنی بڑی زمین ہے، یہاں پیغمبر کے بیٹے کا حرم بنے گا، عالی شان حرم ہوگا، دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہونی چاہیے۔ اس روئی دھنکنے والے نے اتنا بڑا میدان دیکھا اور اس کے بعد اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے اوفو، اتنا بڑا میدان، یہاں تو ایک ہی وقت میں ہزاروں لحاف بھرے جا سکتے ہیں، یہ میدان تو اتنا بڑا ہے کہ یہاں کسی کو انتظار نہیں کرنا ہے، ہزاروں لحاف بھی آ جائیں تو میں بھر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ شیخ بہائی تم اور لحاف یہ کیا ہوا؟ اب اسے محسوس ہوا کہ زبان سے وہ تیر چل گیا جو کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری کوئی خطا نہیں ہے، میں شیخ بہائی نہیں ہوں، وہ چھوٹے والے جو ہیں وہ شیخ بہائی ہیں، وہ تو ان کو اندر آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، لہذا مجبوری میں مجھے شیخ بہائی بنا کر لائے۔ شیخ بہائی آئے، مسائل حل ہوئے، بادشاہ بہرحال خوش ہوا، کانٹریکٹ مل گیا شیخ بہائی کو، حرم شیخ بہائی نے بنایا اور آج حرم میں ان کی قبر موجود ہے، سب فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس داستان کو میں نے اتنی دیر تک کیوں سنایا؟ صرف اس لیے کہ اگر سر پر امامہ آ بھی جائے، دوش پر ابا قبا آ بھی جائے، جو ذہن میں ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے۔ چہرے بدلنے سے ذہنیت نہیں بدلتی، صورت بدلنے سے فکر نہیں بدلتی، جو جیسا ہوتا ہے اس کا کارنامہ ویسا ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ اگر یہ اختیار تمہیں دے دیا کہ تم بنا لینا اپنے جیسا تو تم بنا تو لوگے، مگر جو بنے گا وہ تمہارے جیسا ہوگا۔ ممبر پر آ کر کہے گا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تم بنانے کو بنا تو دو گے، مگر جب بن جائے گا تو کہے گا کہ پوری زندگی ہو گئی مجھے سورہ بقرہ ہی یاد نہ ہوا۔ تم بنانے کو بنا تو دو گے، بنا تو دو گے اچھے دن کے جھانسوں میں آ کر، پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے کہ یہ کیا بنا دیا۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ تم بناؤ گے، جب تم بناؤ گے، صلوات بھیجیں پر خدا سلامت رکھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خدا سلامت رکھے۔ تو تم بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا، تم بنانے کو بنا تو دو گے، مگر وہ کہے گا کہ صاحب مجھ سے بہتر مدینے کی عورتیں جانتی ہیں، کاش میں فلاں ہوتا۔ یہ ساری تاریخ ہے یا نہیں؟ لہذا پروردگار نے کہا کہ تم بناؤ گے تو بنا کے پچھتاؤ گے، مگر جسے جب میں بناؤں گا، کاش متوجہ ہوں آپ، تم بناؤ گے، تمہارا علم محدود ہے، لہذا تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا ہوگا اس کا علم بھی محدود ہوگا۔ تم بناؤ گے تو تم محدود ہو، جسے بناؤ گے وہ محدود ہوگا، لیکن جسے میں بناؤں گا وہ میری صفات کا مظہر ہوگا۔ میرا علم لامحدود ہے، لہذا جسے میں بناؤں گا وہ ممبر پر آ کر کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ جسے میں بناؤں گا، جسے میں بناؤں گا، میں معصوم ہوں، میں ایسا ہوں
کہ جو نہ صرف یہ کہ اس کائنات کو حکمت کے تقاضوں پہ چلا رہا ہوں، جسے میں بناؤں گا اس کی زبان پر ایسی حکمت آئے گی، پیغمبر یہ کہیں گے کہ میں شہر علم و حکمت ہوں، لہٰذا میرے بعد کسی سے حکمت اور علم چاہیے تو اس کے دروازے پر آؤ جسے اللہ نے بنایا ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہر دور میں امام کا ہونا بھی ضروری ہے، اور کون امام ہوگا یہ اللہ طے کرے گا۔ حالات چاہیں جیسے ہوں، ماحول چاہیں جیسا ہو، معاشرہ چاہیں جیسا ہو، امام ضرور ہوگا۔ میں نے آغاز مجلس سے بیان کیا تھا، چاہے مولا کائنات کی امامت کا دور ہو جہاں آپ کو تاریخ منافقوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہو، تب بھی علی کی امامت ہوگی، اور چاہے امام حسن کے دور میں غداروں کی تاریخ لکھی جا رہی ہو وہاں بھی امامت ہوگی تو امام حسن نظر آئیں گے، اور چاہے غیبت کے پردے کا استعمال کیا جائے، زمانہ ہوگا تو امام ہوں گے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تاریخ سے الگ ہٹ کر وہ کردار پیش کریں جو پروردگار چاہتا ہے، یعنی ہر دور میں اپنے زمانے کے امام کے لیے سودمند ثابت ہوں، ہر دور میں اپنے زمانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں ان کی ذات کے لیے۔ علی کے دور میں جس نے اس حقیقت کو سمجھا اس نے اپنے آپ کو بالکل تسلیم کر دیا۔ میں مسلسل 3-4 مجلسوں میں اس لفظ تسلیم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات دوسری طرف نکل جاتی ہے اور اصل موضوع رہ جاتا ہے۔ ہر دور کے امام کے زمانے میں جو حقیقی معنی میں مطیع و فرما بردار تھا اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا۔ علی کے دور میں جو ایسے افراد تھے انہوں نے علی کے احکام اور حکم پر ایسے سر جھکایا کہ تلوار اگر گردن پر آ بھی گئی ہو دشمن کی اور علی نے پیغام بھیج دیا ہو تو اس کا قتل نہیں ہو سکتا، یا علی حکم آپ کا ہے، میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ یہ زندہ رہتا ہے یا مرتا ہے، میرے لیے معنی اس بات کے ہیں کہ میرا امام یہ چاہتا ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ مالک اشتر دشمن کے گلے تک پہنچ چکے تھے، مگر اسی لیے تو مالک اشتر ہے نا کہ اپنی کوئی ضرورت اور اپنی خواہش کو پروردگار کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے۔ مولا کائنات نے کہا کہ چھوڑ دو، مالک اشتر نے چھوڑ دیا۔ اور پھر ہمیں نظر آتی ہے کربلا کہ جہاں ایسے تسلیم ہونے والے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو امام کے حوالے ایسے کرنے والے نظر آتے ہیں کہ سب کچھ چھن جاتا ہے مگر امام سے دور نہیں ہوتے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے مگر امام سے دور ہونا نہیں چاہتے۔ اور یہ اس میں وہ افراد نہیں ہیں جو سن رسیدہ ہوں، جن کا تجربہ زیادہ ہو، جن کی عمر زیادہ ہو۔ ان 72 کی فہرست میں آپ کو جہاں ایک طرف 75 برس کا حبیب نظر آئے گا، 80-85 برس کا مسلم ابن اوسجا نظر آئے گا، وہی اس فہرست میں 36 برس کا عباس بھی نظر آ جائے گا اور 18 برس کا علی اکبر بھی نظر آئے گا۔ اور اسی فہرست میں ایک وہ نظر آتا ہے کہ میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا کہ جس کے پاس 3 اماموں کی وراثت ہے، مولا کائنات کی وراثت ہے، امام حسن کی وراثت ہے، امام حسین کی وراثت ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ قاسم کے پاس 3 وراثتیں ہیں؟ سنیں، حضرت قاسم کی شہادت پیش کروں گا، آج ان کی یادگار سجائی گئی ہے۔ جانتے ہیں کہ دوسرے شہداء میں اور حضرت قاسم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو دوسرے شہید ہیں ان کی شہادت پر ایک ہی اثر ہوا، ان کے سر و تن کو جدا کیا گیا اور روح ان کی قفس و عنصری سے پرواز کر گئی۔ مگر جانتے ہیں نا قاسم 3 اماموں کی وراثت سنبھالنے والا ہے، لہذا قاسم کے ساتھ 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ علی جب اس دنیا سے گئے تو شہادت کس انداز میں ہوئی تھی؟ زہر بھری تلوار علی کے سر مبارک پر 19 رمضان کو لگائی گئی، 21 رمضان کو امام اس دنیا سے چلے گئے۔ سر پہ ضربت لگی ہے نا، سر 2 شکافتہ ہوا ہے، 2 نیم ہوا ہے، لہٰذا پہلی وراثت قاسم نے سنبھالی۔ جب میدان کارزار میں آئے تھے نا تو ایک شخص ہے فضیل نامی، اس نے تلوار اسی انداز میں قاسم کے سر پر ماری جس انداز میں علی کے سر پہ تلوار لگائی گئی تھی۔ جیسے علی کا سر 2 نیم ہوا، قاسم کا سر بھی 2 نیم ہو گیا تھا۔ یہ پہلی وراثت تھی۔ دوسری وراثت قاسم کے ساتھ یہ ہے کہ قاسم کے بابا کو زہر دیا گیا، پوری رات جگر کے ٹکڑے تشت میں جمع ہوتے رہے۔ قاسم کو دوسری وراثت ملی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو گھوڑوں نے ایسے قاسم کا لاشا پامال کیا کہ جیسے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تھے، حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ تیسری وراثت، حسین اس دنیا سے جب گئے تو بھوکے اور پیاسے گئے ہیں نا، قاسم بھی جب اس دنیا سے گیا تو بہت پیاسا تھا، بہت بھوک کا اثر تھا، لہذا یہ 3 اثر نظر آتے ہیں۔ اور قاسم کو معلوم ہے کہ
میدان کارزار میں مجھے علی کی شجاعت بھی دکھانا ہے، حسن کی وراثت بھی سمجھانا ہے اور حسین سے حق وفا بھی ادا کرنا ہے۔ لہٰذا اماں کے پاس آ کر کہتے ہیں اماں صبح سے ہر کوئی میدان کارزار میں جا رہا ہے مگر مجھے چچا جانے کی اجازت نہیں دیتے، میں کئی مرتبہ گیا اجازت لینے کے لیے مگر امو اجازت نہیں دیتے۔ ام فروا نے یہ سنا، قاسم کا ہاتھ پکڑا، حسین کے نزدیک آئیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ امام وقت ہیں، ہر بی بی اپنے بچے کو میدان کارزار میں بھیجے گی نا، میری طرف سے بھی اس شہادت کو قبول کریں، میرے بچوں کو اجازت دیں۔ حسین نے اتنا سنا، کہا ام فروا تمہیں معلوم ہے نا کہ اب محمد مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں ہیں، اب علی مرتضیٰ اس دنیا میں نہیں ہیں، حسن مجتبیٰ اس دنیا میں نہیں ہیں، لہذا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا چہرہ دیکھوں تو اپنے بیٹے علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ جب میں علی کے چہرے کی زیارت کروں اپنے بھائی عباس کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اپنے بھائی حسن کی زیارت کروں قاسم کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ ارے میں قاسم کو کیسے اجازت دوں، میں قاسم کو کس طرح اجازت دوں؟ اچانک خیال آیا کہ جب حسن اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا ام فروا جب حسین پر بڑی مصیبت آئے یہ میرا وصیت نامہ ہے، اس کو کھول کے پڑھنا۔ لیجیے تعویذ کو ام فروا نے پڑھا، کیا لکھا ہوا ہے کہ ام فروا جب میرا بھائی حسین میدان کارزار میں گھیر لیا جائے تو میں نہ رہوں گا کہ حسین کی مدد کروں، میرے لال قاسم کو میری طرف سے ہدیہ کرنا۔ تحریر کو پڑھا، خوش ہو گئی، مولا حسین کے پاس لے کر آئیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ حسن مجتبیٰ کی تحریر ہے۔ حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، زار و قطار رونے لگے، چچا کو روتے ہوئے دیکھا، قاسم نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا۔ عزیزو آپ نے دیکھا ہے نا جب بچوں کی ضد پوری نہ ہو تو وہ کبھی ہاتھوں کو ملتے ہیں، کبھی داڑھی پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے قاسم حسین کے زانوں پر بیٹھے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا، چچا کی داڑھی میں ہاتھ ڈالنے شروع کیے۔ میرے امو اجازت دے دو، مرنے کی اجازت دے دو، مرنے کی اجازت دے دو، مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین کی آنکھوں سے لہو، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے لال مرنا ہی چاہتے ہو مگر اتنا بتا دو کہ موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے موت کے بارے میں؟ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ عزیزو قرآن نے بتایا ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے بتایا موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ مزہ کیسا ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں ایک 13 برس کا کم سن بچہ جو امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسالت اس کے پاس نہیں ہے، مگر ہاں ایک امام کا پوتا ہے، ایک امام کا بیٹا ہے، ایک امام کا بھتیجا ہے، جواب دیتا ہے مولا الموت عندی احلی من العسل، یہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ حسین نے قاسم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، قاسم خدا حافظ، اگر مرضی پروردگار یہ ہے کہ تم میدان کارزار میں جاؤ تو خدا حافظ۔ اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی جنگ کرنے کے لیے عرب میں جاتا تھا تو سپر لیتا تھا، زرہ پہنتا تھا تاکہ تلوار کا اگر وار ہو تو جسم محفوظ رہے، مگر ہوتا یہ تھا کہ جنگیں جوان لڑا کرتے تھے، ضعیف لڑا کرتے تھے، وہ لڑتے تھے جن کا بدن کامل ہو گیا ہو۔ لہذا قاسم کے لیے زرہ کا انتظام کیسے ہو؟ جو زرہ پہنائی جاتی ہے وہ بدن سے بڑی نظر آتی ہے، بغیر زرہ قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کارزار میں آنے لگے۔ نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ فضیل نے ایک تلوار کا وار قاسم کے سر پر کیا، سر دو نیم ہوا، امو کو پکارا، اے میرے آقا مدد کو۔ حسین ارے شکاری باز کی مانند فوج اشقیا پہ جھپتے، فوج یہ سمجھی کہیں حسین جنگ کا آغاز نہ کر دے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوجوں میں تلاطم ہوا۔ ارے اسی اسنا میں قاسم جو زمین پر آئے، گھوڑوں نے قاسم کے لاشے کو روندا۔ آپ جانتے ہیں نا ان 72 شہداء میں 2 جنازے ایسے تھے میدان کربلا میں کہ جن کو شام غریبہ میں کچھ
کچلا گیا. ایک جنازہ حسین کا تھا, دوسرا جنازہ اصغر کا تھا, مگر ہاں یہ ضرور تھا کہ دونوں کے جنازے شہادت کے بعد کچلے گئے. حسن کا بیٹا قاسم زندگی کے عالم میں گھوڑوں سے پامال ہوا, چچا کو مدد کو بلایا, حسین قاسم کی میت پر آئے, اے میرے لال حسین شرمندہ ہے. اس وقت مدد کو آیا جب مدد کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا. ابا کا دامن کھولا, لاش کے ٹکڑے جمع کیے, خیمے کے نزدیک آئے. اے ام فروا اپنے لال کے جنازے کو دیکھ. اے زینب کبرا حسن کا یتیم آیا ہے, قاسم کا جنازہ آ گیا, کچلا ہوا جنازہ. اے میرے مولا بہت مظلوم ہو, زندگی میں تمہارا لاشا پامال ہوا, مگر کم از کم تمہارا جنازہ خیموں میں تو آیا. مگر عصر عاشورا حسین یکا و تنہا ہے, لاش کو کچلا جائے گا, جنازہ خیمے میں نہ آئے گا. زینب آواز دے گی, اے محمد مصطفیٰ آؤ ذرا کربلا میں دیکھو, حسین کا لاشا کچلا جاتا ہے, خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین یا حسینہ یا حسین.